بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ صرف رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو آپ کے خیالات، آپ کے جذبات سے کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے عمل چاہیے۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری۔ تو عمل جو ہے، آپ سوچیں، آپ ایک پروگرام بنائیں، اس کو بے شک اس کی نوٹ کر لیں، اس کو ڈائری پہ نوٹ کر لیں، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزوں کو دیکھیں، مسائل کو دیکھیے، وسائل کو دیکھیے، اس کے بعد اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ ناکام بھی ہوں گے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں جی، ہم زیادہ تر باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، عمل تو کریں، کوشش کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے اسی کوشش میں ہماری کامیابی ہو۔ اسی جس کو ہم بے مقصد کوشش سمجھ رہے ہیں، جس میں ابھی ہمیں منزل نظر نہیں آ رہی، تو اس میں سے آپ ہیرا بن کر نکلیں، اس میں سے آپ سونا بن کر نکلیں، اس کندن میں سے آپ ایک سونا قیمتی بن کر دھات نکل جائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کٹن محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اچھے خیالات بھی آ رہے ہوں، آپ کو اچھے آئیڈیاز بھی آ رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر وہ تڑپ نہ ہو، آپ کے اندر وہ عمل نہ ہو، تو وہ ایسے ہی ہے کہ دھرتی بنجر ہے لیکن برسات ہوگی تو وہ کیا ہوگی، پانی اس دھرتی میں نہیں جائے گا، بلکہ پانی اوپر سے بہہ کر ڈھلان کی طرف نکل جائے گا۔ اور جو دھرتی زرخیز ہوتی ہے، پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ذرا زرخیز بنائیں نا، آپ ان حالات سے، آپ ان واقعات سے سیکھیں، ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، تو زندگی میں آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں جو بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے اس کو بروئے کار لائیں اور اس پر عمل کریں جی۔ عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنت ملے گی نہ دوزخ ملے گی۔ دنیا میں بھی کوئی کامیابی کے چانس ہو نہیں ہوتے بغیر کسی عمل کے۔ رہی بات وہ عمل کے لیے کیا چاہیے جی، عمل کے لیے دو تین اجزائے ترکیبی کہہ لیتے ہیں، کیریکٹرسٹکس کہہ لیتے ہیں کہ ایمانداری ہو، سچائی ہو، لگن ہو، پازیٹیو انرجی ہو، آپ ٹیم ورک کرنا جانتے ہوں، آپ ٹیم بنانا جانتے ہوں، اور اس ٹیم کو انرجیٹک رکھنا بھی جانتے ہو۔ ہر دوسرے چوتھے دن اس کو موٹیویٹ کریں کہ ہم نے، ہمارا یہ ٹارگٹ ہے، ہم نے، اور اس ٹارگٹ کو چھوٹا چھوٹا کر کے آگے لے کر جائیں، تو تب آپ کامیاب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پہاڑ کھودنے چلیں اور ایک دن ہی ہم یہ کہیں کہ وہ پورا پہاڑ ہمارے باتیں کرنے سے ہی ہل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں تو پہاڑ سے کام تب ہی شروع ہو گیا جب آپ نے پہلی چوٹ ماری، اور اس کا تعلق آخری چوٹ سے نہیں ہے۔ تو وہ پہلی چوٹ بظاہر تو نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے تھوڑی سی مٹی کھودی یا تھوڑا سا پتھر کا ٹکڑا ہٹایا، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہم نے پورا پہاڑ جو ہے وہ سرکا دیا۔ تو بہت سارے جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹے کاموں سے سیکھتے ہیں، چھوٹے کاموں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنے اندر زرخیزی لائیے جی۔ وہ زرخیزی دل کے اندر ہونی چاہیے، وہ زرخیزی دماغ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو ایسا بھی آدمی ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، اس سے سیکھیے، اچھی چیزیں لے لیں، بری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ہم نے ایک کنسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، اس کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، اس کے سے کچھ سیکھنا نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں مخلوق بھیجی ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں رکھی ہیں، اگر ہم غور کریں، ہم تلاش کریں تو ہمیں مل جائیں گی۔ تو اپنے آپ کو عمل کی طرف ڈالیں، کام کی طرف ڈالیں، بہترین ارادے کے ساتھ، اور ہمت کریں۔ وہ ہے نا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا،
وہ کون سا نقطہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا. تو عمل کریں جی، ہمت کریں، کوشش کریں، زور بازو آزما، نہ کر شکوہ سیاد سے. آج تک کوئی کفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. فریاد سے نہیں ٹوٹے گا، ہمت سے کفس ٹوٹے گا. وہ پنجرا آپ ہمت کریں. ہمارے ارد گرد بھی ایک پنجرا ہے جی، ہماری لائف بھی ایک پنجرے کی طرح ہے کہ اس کے ارد گرد ایک ہرڈر ہے. ہم نے ایک سراؤنڈنگ، ایک باڑ بنا دی ہے اور اس کے گرد رہتے ہیں. اس کو توڑیے، اس سے باہر نکلیے، آگے نکلنے کی کوشش کریں. اور وہ آپ کو آئیڈیاز کیسے آئیں گے؟ اچھے لوگوں سے پاس بیٹھیں، کتابیں پڑھیے، اچھی سیر و سیاحت کے لیے جائیں. اور السفر وسیلۃ الظفر، سفر کامیابی کی کنجی ہے. آپ دنیا کو دیکھیں، بڑے شہروں کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں تو دوسرے ممالک کو دیکھیے، تو آپ کے دماغ کے جو ذہنی دریچے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، وہ کھلتی جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو دماغ کو بہت وسعت دی ہے، اور انسان اس کو جتنا یوٹیلائز کرتا ہے تو اس میں وسعت آتی جاتی ہے. تو آپ اس دماغ کو استعمال کریں، ہمت کریں، کام کریں، عمل کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر مہربانی فرمائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے. لیکن اگر ہم ہمت ہی نہیں کریں گے کہ یہ مشکل ہے، اور اکثر دیکھا ہے کہ جب جس چیز کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے نا، وہ نہیں ہوتی. اور اگر مشکل کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ آسان ہے، تو وہ واقعہ ہی آسان ہو جاتی ہے. تو آسانی کی طرف لائیں نا، مشکل کو سٹیپ بائی سٹیپ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کام کریں، ٹیم ورک بنائیں، اور اچھے دوستوں کے ساتھ مشاورت رکھیں. چند ایک ایسے دوست رکھیں جن سے آپ جب آپ پریشان ہو، جب آپ کوشش کریں کہ آپ کی انرجی زائل ہو رہی ہے، آپ ہمت جواب دے رہی ہے، تو ان اچھے دوستوں سے بات چیت کریں. وہ آپ کو انرجی دیں گے، وہ آپ کو طاقت دیں گے، وہ آپ کو اچھی مشاورت، اچھی کمپنی دیں گے. تو میں خود بھی یہی کرتا ہوں کہ دو چار میرے پاس دوست ہیں جن سے میں کبھی کبھار فون پہ بات کرتا ہوں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی میں نے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے مجھے پازیٹیو رسپانس دی ہے. انہوں نے کہا ہے مت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا، آپ کر سکتے ہیں، یو کین ون. آپ اسی لیے بنے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو ایسے دوستوں کے پاس نہ بیٹھیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، مر جاؤ گے، آپ یہ کام نہیں کریں، یہ بڑی پریشانی ہوگی. طرح طرح کے وہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کو دیتے ہیں، ان سے بچیے. اور ویسے بھی ایک زبردست کہاوت ہے کہ جو 5 آپ کے دوست ہیں، آپ ان 5 کی ایوریج ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ارد گرد جو 4-5 دوست ہیں، ان کی ہی طرح کی صحبت، ان کی ہی کی طرح کے خیالات، ان ہی کی طرح کی آپ کی سوچ ہو جائے گی. تو اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو دیکھیں کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن سے رائے لیتا ہے، کن سے بات چیت کرتا ہے، کن کے پاس کام کرتا ہے، گھر کے ارد گرد اس کے پڑوسی کون سے ہیں جن کے ساتھ اس کا آنا جانا زیادہ ہے. تو آپ اس بندے کی شخصیت جان جائیں گے. تو وہ جو 5 لوگ ہیں جن کی آپ ایوریج ہوتے ہیں، وہ 5 لوگ آپ اچھے کیوں نہ رکھ لیں، وہ 5 لوگ بڑے 5 لوگ رکھ لیں، وہ 5 لوگ اچھے انسان رکھ لیں، وہ 5 بہادر لوگ رکھ لیں، وہ 5 دوست ویژنری ہونے چاہیے. تو وہی جب آپ کی ایوریج ہوتے ہیں تو وہ جیسی مجلس ویسی خصلت. ایک ہمارے پاس اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جیسی مجلس ویسی خصلت. تو ہمیں مجلس بھی تو ایسی اختیار کرے نا. اور اگر ہم جہاں پر ہمارے پاس آگے بڑھنے کے مواقع نہیں ہیں تو وہاں چلے جائیں جہاں مواقع ہیں. یہ رونا نہیں رونا چاہیے کہ یہاں مواقع نہیں تھے. کتنی دنیا نے ہجرت کی ہے، اور زندگی ایک مختصر ٹائم کے لیے ہے، 50 60 70 سال بس. اور جو کام کرنے کا ٹائم ہے وہ پہلے 50 سال کے درمیان جو ٹائم ہے، 20 سے 50 سال، 20 30 سال بن جاتے ہیں تقریباً. تو وہ جو 30 سال ہے وہ آپ کے انتہائی قیمتی ہیں، اور ان کو قیمتی بنائیے. آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. میں کل ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں وارن بفٹ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ
وہ دنیا کا 10واں امیر ترین کھرب پتی آدمی ہے، لیکن رہتا بہت سادہ ہے، ٹائم کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے جی. اس نے گھر کے باہر صرف 5 کمرے کا ایک گھر رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ باہر وہ ایک کافی شاپ بنائی ہوئی ہے. تو دنیا کے بڑے جو صدور ہیں، وزرائے اعظم ہیں، کمپنیز کے مالک ہیں، یا کوئی اور کسی حوالے سے کوئی ایڈوائزر آتے ہیں، کوئی مشاورت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ان کو کافی شاپ پہ بلاتے ہیں، اور جو مقررہ ٹائم ہوتا ہے وہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جتنا ٹائم متعین ہوتا ہے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، وہ پورا 1 گھنٹہ یا 10 منٹ وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں یا جو بات چیت کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ چل دیتے ہیں اور سیدھا وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو وقت کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو امپورٹنس دیں. اگر وقت کی آپ قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. تو ایک دن ایسا آئے گا کہ سوائے پچھتاوے کے ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں جی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک دی گئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ضائع مت ہونے دیں. آپ یہ بتائیں، جو زندگی ہمارے پاس سے گزر چکی ہے، ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر لیں، اربوں روپیہ خرچ کر لیں، تو اس زندگی کے چند لمحوں کو ہم واپس نہیں لا سکتے. وہ لمحات صرف ہماری یادوں میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آ سکتے. تو آپ بتائیں کہ دنیا کی ہر چیز واپس آ جاتی ہے، مثلا دولت آپ کے پاس چلی گئی، واپس آ سکتی ہے. صحت جاتی ہے تو علاج کے بعد، اچھی خوراک کے بعد، اچھے ماحول کے بعد، اچھے ڈاکٹرز کے بعد واپس آ سکتی ہے. آپ اپنا ٹائم کچھ وہ دوست ہو جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ چلو بڑھاپے میں مل جائیں گے اگر ہیں زندہ ہیں تو، لیکن جو ٹائم گزر گیا ہے وہ واپس کیسے آئے گا؟ مثلا آپ بچپنے میں تھے، وہ بچپنا نہیں آ سکتا. جو کل کا ٹائم گزر گیا وہ آج نہیں آ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے وہ ٹائم ہے. اور اس ٹائم میں آپ اس کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ اس ٹائم کو کوشش کریں جی اس طرح مینج کریں جس میں ملٹیپل فوائد حاصل ہو سکے. مثال کے طور پہ میں بطور ٹیچر، آج کل ایک زبردست ایک ٹیکنیک چلی ہے جی، مائکرو ٹیچنگ، کہ چھوٹے سے 10-15 منٹ کے اندر آپ نے بچوں کو تمام کام کروا دینا ہے. پہلے 1-1 گھنٹے کے لیکچر ہوتے تھے، پھر 40 منٹ کے آ گئے. اب اس کی ایک لیٹسٹ جو ٹیکنیک ہے وہ مائکرو ٹیچنگ آ گئی، کہ آپ مختصر ٹائم میں جو مین آئیڈیاز ہیں وہ بچوں کو آپ کروائیں. تو یہ دنیا میں تمام جو معیار ہے، تمام جو سٹینڈرڈ ہیں، تمام کام کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بدل رہے ہیں. ان بدلتے ہوئے ٹائم میں ہمیں بھی بدلنا پڑے گا، ہمیں بھی کام کرنا پڑے گا. ہمیں بھی اب بنجر زمین میں بارش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں عربی ذہن کو زرخیز کرنا پڑے گا. وہ زرخیزی کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنا پڑیں گی. زرخیزی کے لیے ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم دماغ کی کھڑکیاں تو کھولیں جہاں سے اچھی چیزیں ہمارے دماغ میں آ سکیں. اگر وہ ہم نہیں کھولیں گے تو ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کرنے کی جو ہمت ہے اس میں اضافہ فرمائے، ہمارے اندر وہ طاقت دے جس میں ہم پازیٹیو چیزوں کو کر سکیں، وہ طاقت دے جس میں ہم اچھے کام کر سکیں. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے جس میں ہم کوئی ایک ایسا کام کر سکیں جو کہ رہتی دنیا تک وہ قائم رہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں اچھے کام کریں، اور جس کی وجہ سے ہماری نہ صرف زندگی بلکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. اور آخرت کی زندگی کے لیے جو اس کا ہوم ورک ہے نا، جو مٹیریل ہم نے بنانا ہے وہ اس دنیا میں بنانا ہے. گو اجر ہمیں ادھر ملے گا، لیکن ہم اچھے کام کریں گے تو اس کا اجر یہاں بھی ملے گا. ہم پازیٹیو کام کریں گے تو ہمیں یہاں بھی ملے گا اس کا اجر. اور اگر آپ کی نیت ٹھیک، انما الاعمال بالنیت ہے، اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی کام ہمیں فائدہ دنیا میں بھی نہیں دے گا. اس لیے نیک نیتی، سچائی، ایمانداری سے کام کریں. اور جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے اہل خانہ ہیں، جو ہمارے جن کے ساتھ ہم کام وام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ مخلص رہیے. وہ آپ کا بیسٹ ڈیفنس ہوتے ہیں، وہ آپ کا بیسٹ چلتا پھرتا اشتہار ہوتے ہیں. وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے دے سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی رائے کو جو اپنے بارے میں
اس کو خراب ہو نہ کریں، اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، عمل کریں جی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو جتنی ہم محنت کریں گے اتنی ہمیں کامیابی ملے گی،